نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين۔ عزیز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں آنے کو قبول کرے اور آپ سب کا خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹائٹل آپ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، مرکب توصیفی۔ اسے پڑھیں گے، یعنی اس پر کچھ ایسے میم پر پیش، را زبر، مرکب اور ہلکی سی یہ اضافت، مرکب توصیفی، ایڈجیکٹیول فریز۔ تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے ابھی میں نے سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہیں، جو کہ یہاں سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہے سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الغاشیہ جو ہے، یہ قرآن کریم میں یعنی مصحف میں اس کا جو سیکوینس ہے، سیکوینس نمبر ہے، وہ 88۔ اما پارے میں، اما پارے کا جو نصف ہے، اگلا نصف، سیکنڈ ہاف، وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو بلکہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی سورت جو ہے والفجر، وہاں سے سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں نے صرف لکھی ہے سامنے۔ 88 نمبر کی سورت ہے یہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، لکھنے کا مقصد آپ سب پہلے سے جان رہے ہیں کہ آج ہمارے سبق میں کہیں نہ کہیں ہم اس سورت میں آنے والے کچھ الفاظ ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے حصے کی کچھ ہدایت اس سورت سے لے لی جائے، گائیڈنس، اور پھر اسی گائیڈنس کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، کیا تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی یہاں پر ایک سوال ہے، کوشچن سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو لوگ کلاس میں نئے ہیں یا بیچ میں انہوں نے اسکپ کی ہے کلاس، ان کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ کوئی درس نہیں ہے، یہ کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہے۔ مختصراً یہاں پر قرآن کریم کی ان آیات کا ذکر ہوتا ہے جو ہمارے سبق سے، جن کا کوئی کہیں نہ کہیں گرامیٹیکل تعلق ہے۔ تو هل اتاک حدیث الغاشیہ، تو اصل میں غاشیہ جو ہے وہ چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی چیز کو کہتے ہیں، قیامت کا ایک نام ہے۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، خبر کو۔ عطا کا، آپ کے پاس آ گئی، آپ کے پاس آئی، کیا؟ حل یعنی کیا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اب وہ جو ڈھانپ لینے والی چیز ہے، چھا جانے والی شے ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کے اثر کے، یعنی وہ جو الغاشیہ ہے، اس کے اثر سے کچھ ایسی ہولناکیاں ہوں گی اس دن کہ کچھ چہرے، وجوہ چہروں کو کہتے ہیں، یومئذ اس دن، خاشعہ یعنی ذلیل ہوں گے، ٹھیک ہے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اب عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبہ تھک جانے والے۔ تصلا نارن حامیہ، آگے میں نے نہیں لکھا، وہ جلیں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی۔ تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا یا وہ پلائے جائیں گے، من عین آنیہ،
ایک چشمے سے کھولتے ہوئے پانی کے ایک چشمے سے انہیں پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ کام آئے گا بھوک سے، یعنی بھوک کے کام بھی نہیں آئے گا اور وہ موٹا بھی نہیں کرے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ، اب یہ ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، ایک فوری تقابل ہے یہاں پر. کس بات کا فوری تقابل ہے؟ کہ ابتدائی جو آیات تھیں ان میں پہلے تو اس الغاشیہ کے بارے میں امپورٹنٹ جو ایک اہم دن آنے والا ہے اس کی ہولناکی کے اس کی طرف توجہ میں مبذول کرائی جا رہی ہے، چاہا جا رہا ہے لوگ اٹینشن پے کریں. پھر اس کے بعد اس دن کے تعلق سے ایک کردار بائیں ہاتھ والوں کا ہوگا اور ایک کردار داہنے ہاتھ والوں کا ہوگا. ایک ہوں گے اصحاب الیمین قرآن کی اصطلاح میں، دوسرے ہوں گے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے. دائنے ہاتھ والے جو ہوں گے وہ کامیاب و کامران ہوں گے، یہ خائب و خاسر ہوں گے. ان کے لیے تباہی و بربادی اور ان کے لیے ترقی، کامیابی و کامرانی ہمیشہ ہمیش کی. یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ذلیل و رسوا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب. اور ان کو ظاہر سی بات ہے اپنی کامیابی کے لیے کے تعلق سے بڑی خوشیاں ہوں گی، خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے آپس میں. تو ایک ایک جو کردار ہے اس کا ذکر یہاں تک آیا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ سے پہلے پہلے آیت نمبر 7 تک. یعنی آیت نمبر 1 میں تو آپ نے دیکھا اس بڑی دن کے بارے میں بتایا کہ سوال پوچھا گیا اس انداز سے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا ضرور، اور 2 سے لے کر کے 7 تک کے پھر ان کا ذکر ہوا جو ناکام لوگ ہیں. اب کامیاب جو لوگ ہوں گے ان کا 8 کے آن ورڈز ذکر شروع ہو رہا ہے. 8ویں آیت میں کہا وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، بہت اہم بات، وہ اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہیں وہاں پر وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، کوئی فضول بات، بیکار بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اور ظاہر سی بات ہے اس میں ایک چشمہ ہوگا جاری رواں بہتا ہوا، ایک پانی کا سورس ہوگا، شفاف صاف پانی. ان کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی تھا چشمہ لیکن وہ کھولتے پانی کا تھا. یہاں دوسرا معاملہ ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں مسندیں ہوں گی بلند، یعنی تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے رکھے ہوں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے صف در صف ہوں گے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. اب اسی طریقے سے نعمتوں کا ذکر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 17 میں پھر سوال شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر 17 میں یہ سلسلہ 16ویں آیت تک چلتا ہے، 8 سے 16 تک یہ نعمتیں کامیاب لوگوں کا ذکر ہے. پھر 17 کے سے وہ اہم بات کہی جاتی ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، پھر وہ آخر تک. تو یہ پوری صورت تھی، لیکن ہم اس میں سے پوری صورت کا نہ تو یہاں ترجمہ بیان کرنے بیٹھے ہیں، نہ تو ہمارا مقصد اس کی تفسیر بیان کرنا ہے، نہ ہم سب کا مقصد. اصل تو یہی ہے کہ یہ جو قرآنی الفاظ تھے ان سے ہم آشنا ہو جائیں، ان سے ہم مانوس ہو جائیں، یہ الفاظ ہمیں نئے نہ لگیں، اجنبی نہ لگیں، جانے پہچانے سے لگنے لگ جائیں. یہ کیسے بنے؟ ان میں سے ایک ساتھ سب نہیں، ہاں یہ جو ڈوز دی جا رہی ہے آلٹرنیٹ بیسس پر، تو اس ڈوز کے مطابق آج کی ڈوز کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں، چلتے ہیں. اور ہمیں یاد دلائیے گا پھر سے ایک بار واپس اسی صورت میں آ کر جو کچھ آج پڑھیں گے اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں سے ان کنسٹرکشنز کو نکال کر دکھائیں گے ضرور. ٹھیک ہے، چلیے. تو اب ہمارا سبق کیا ہے؟ اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب قصہ کہانی نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہ ایک وہ حقیقت ہے جو سب سے بڑی حقیقت ہے
اس کی طرف نشاندہی ہے، ذکر ہے، اور وہ ہے موت۔ موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یا یوں سمجھ لیں یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی ہدایت ہے، جس کا ذکر ہر صفحے پر ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو چاہے انڈائریکٹلی۔ اب یہ قیامت کی کا منظر اور اس دن کی جو سختی ہے، یہ موت واقع ہونے سے پہلے نہیں ہے، موت کے واقع ہونے کے بعد کا عمل ہے۔ جس انسان کی جس دن موت آ گئی اس دن اس کی قیامت آ گئی۔ تو ہم سب اپنی اپنی اس قیامت کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اس کی تیاریاں شروع کر دیں اور غفلت سے نکل آئیں باہر۔ تو آج کی ہماری کلاس میں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے اس ٹائٹل کو سمجھ لیں کہ آج کی کلاس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ ہم نے ایک بار اور آپ سے اس کا ذکر کیا تھا، لفظ مرکب کا کب آیا تھا؟ جب آپ کو یہ بتایا کہ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب ہوتا ہے۔ مفرد کہتے ہیں ایک سنگل ورڈ کو، ایک علیحدہ سے استعمال ہونے والے لفظ کو عربی زبان میں مفرد کہتے ہیں، جو سنگل یونٹ کسی چیز کی، تو یہاں پر سنگل یونٹ کس چیز کی ہے؟ وہ ورڈ ہے، لفظ ہے۔ اسی کو آپ نے کہا کلمہ کہہ دیجئے۔ مفرد کوئی اسم ہوگا یا کوئی فعل یا کوئی حرف، ٹھیک ہے؟ تو مفرد اور مفرد جب یہ دو مل گئے تو کیا بنتا ہے؟ ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب یعنی کمپاؤنڈ۔ اچھا، یہ جو مرکب ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں، مطلب آپ کو ابھی یہ بتائی گئی تھی کہ ایک ناقص اور دوسری تام ہوتی ہے۔ تام کسے کہتے ہیں؟ تام کا مطلب مکمل، کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ ایسی کنسٹرکشن جس کنسٹرکشن کا معنی و مفہوم مکمل ہو۔ ناقص میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خامی، یہ انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے تام میں آپ نے دو چیزیں پڑھی تھیں، بل سنا تھا ان کے بارے میں۔ ایک تام کو ہی جملہ کہتے ہیں، اور جملہ یہاں سے دو جملے نکل کے سامنے آئے تھے، اسمیہ اور فعلیہ۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ فعلیہ کو ہولڈ پر رکھا گیا ہے، جملہ اسمیہ آپ نے بنانا شروع کر دیا۔ اس کو بعد میں پڑھنا ہے، یہ آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آن گوئنگ۔ لیکن اب جملے پر ایک بریک لگنے جا رہا ہے، چھوٹا سا وقفہ۔ اور وہ وقفہ کس چیز کا ہے؟ کہ ہمارا بیسک سینٹنس تیار ہو گیا تھا، اور وہ سینٹنس کس طریقے کا تھا؟ ہم نے یہ کر لیا تھا کہ بھائی زید صالح، ٹھیک ہے؟ ایک یہ جملہ بنا لیا ہم نے۔ پھر زید کو ریپلیس کیا الولد سے، تو ہم نے لکھا الولد صالح، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ زید نیک ہے، الولد صالح لڑکا نیک ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے الولد کو کسی ضمیر سے ریپلیس کیا اور لکھا ہوا صالح، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طریقے سے ہم نے اس کو کسی، یہاں پر کوئی ہم اس کی جگہ اس میں اشارہ بھی لے کر کے آئے، اور ہم نے یہ کہا کہ ھذا ولد، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی جملے آپ نے طرح طرح سے بنائے۔ مبتدا کی جگہ پر معرف باللام اسم، مبتدا کی جگہ پر اسم علم، مبتدا کی جگہ پر ضمیر، مبتدا کی جگہ پر اسم اشارہ۔ یہ پریکٹس ساری کر لی، اور اس پوری پریکٹس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں؟ یعنی جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں، دو اجزاء ہیں، ایک ہے مبتدا اور دوسری ہے اس کی خبر۔ مبتدا کی جگہ پر اس کے رولز پڑھے تھے، خبر کے رولز پڑھے، اور جملہ بنانا سٹارٹ کر دیا، الحمدللہ۔ لیکن یہ جملہ بہت دھیان سے میری بات سنیے گا، ابھی بہت ایمبریونک فیز میں ہے، بہت زیادہ بالکل ایک دم ابتدائی مرحلے میں، ٹھیک ہے؟ بالکل شروعاتی فیز میں، لیکن اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیشہ اتنا ہی تو نہیں رہے گا، جملہ صرف اتنا ہی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ زید نیک لڑکا ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکا جو ہے، لڑکے کے بارے میں بات آ رہی ہے، لڑکا نیک ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن نیک لڑکا سچا ہے،
تو جب اس طریقے کی کنسٹرکشن آ جائے کہ جملہ اسمیہ پھر سمپل نہ رہ جائے، بلکہ اس سمپل سینٹنس کو جب ہم آگے دھیرے دھیرے اس کو کمپلیکس بنانے لگ جائیں، یعنی اس میں اور بھی کچھ چیزیں مزید شامل کرنے لگ جائیں، تب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس کو پڑھنے کی. کسے؟ ناقص، یعنی مرکب ناقص کو. تو مرکب ناقص کی ہی ایک قسم ہے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، یعنی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب توصیفی. تو کتنی قسمیں ہیں یہاں پر؟ آپ کو ہم انشاءاللہ 4 قسمیں پڑھائیں گے، یعنی 4 قسمیں آپ پڑھیں گے. یعنی جملہ اسمیہ ختم نہیں ہو گیا ہے، جملہ اسمیہ کو پاز دیا گیا ہے، تھوڑے دیر کے لیے آپ یہاں پر رک رہے ہیں، اور رک کر کے آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ آپ مرکبات ناقصہ پڑھنے جا رہے ہیں. مرکبات ناقصہ میں کتنے مرکبات پڑھنے ہیں؟ 1 2 3 4. یعنی ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل نہیں ہوگا، ایسا مرکب جس کا معنی مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ کون سا مرکب ہوتا ہے؟ تام، جس کا معنی اور جس کا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں. سب سے پہلے اس چارٹ کو دیکھ لیجئے دھیان سے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے مرکب. مرکب کا مطلب کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے، یہ کمپاؤنڈ میں نے ادھر سامنے دیکھے لکھا ہوا ہے مرکب ناقص. مرکب ناقص از نون ایز فریز. یہ فریز ہے، یا یوں کہہ لیں یہ ایک نامکمل ترکیب، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، نامکمل کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے مرکب تام، یہ جملہ ہے، اسے آپ انگلش میں سینٹنس کہیں گے. یہ سینٹنس ہمارا 2 قسم کا ہے. جملہ اسمیہ الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں. تو مرکبات ناقصہ میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے مرکب توصیفی نمبر 1، نمبر 2 مرکب اشاری، نمبر 3 مرکب اضافی، نمبر 4 مرکب جاری. یہ 4 مرکبات ہیں، انتہائی اہم مرکبات ہیں، موسٹ امپورٹنٹ. قرآن کریم کا شاید ہی کوئی ایسا صفحہ ہو جس میں سے کوئی ایک مرکب استعمال نہ ہوا ہو. شاید ہی کوئی ایک ایسا صفحہ ہو، نہیں ہوگا. تو یہ مرکبات ایوری ناؤ اینڈ دین، بار بار یہ آئیں گے، ریپیٹڈلی آئیں گے. ان مرکبات کا بخوبی علم اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے جملے کی ترقی نہیں ہوگی، کیونکہ جملہ صرف اتنا ہی نہیں رہے گا نا، زید صالح حامد صادق. یہ جملہ بڑھ رہا ہے، اس کا ایکسپینشن ہو رہا ہے. تو جو اس کا ایکسپینشن ہو رہا ہے تو اس میں کون سی مزید چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں؟ ان میں یہ مرکبات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیں اس کی مثال کہ جیسے یہ ایک پرٹیکولر ایک باکس ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک باکس ایک بہت بڑا سینٹنس ہے جس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا ہیں؟ مے بی یہ فریزز ہو سکتے ہیں. یہ فریزز جب باہم آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک کلوز بناتے ہیں، اور کلوز الٹیمیٹلی پھر سینٹنس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں مرکبات ناقص. مرکب ناقص کیا کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلا مرکب توصیفی. تو مرکب توصیفی پر پھر سے ایک بار اور روشنی ڈالنی پڑے گی. اس کو دیکھ لیں، یہ توصیفی میں ہے کیا، اس کو سمجھیے. اصل میں مرکب توصیفی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ کیا کیا؟ ان کو سمجھ لیجئے. یہاں پر 2 باتیں ہوتی ہیں. کوئی ایک اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، مطلب ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے. مثلا میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ نیک لڑکا. ٹھیک ہے، سچی لڑکی. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ اردو کی 2 کنسٹرکشنز ہیں، اور اس میں نیک لڑکا یعنی لڑکے کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا، لڑکی کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا. صفت کیا چیز ہوتی ہے؟ صفت وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. تو مرکب توصیفی از اکول ٹو موصوف پلس صفت، یعنی اس کے اندر 2 اس کے پارٹس ہیں، 2 اجزاء ہیں مرکب توصیفی کے. کیا کیا ہیں؟ موصوف اور صفت. موصوف اور صفت یاد رکھیے گا، موصوف اور صفت. صفت سمپل ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر آپ پہچان سکتے ہیں. اور موصوف جس کی صفت بتائی جائے. ٹھیک ہے، جس اسم کی صفت بتائی جائے، یعنی یہ ایک کوئی ناؤن ہوگا
اور اس ناؤن کی آپ کیا کریں گے؟ صفت بتائیں گے. اسے ایک طریقے سے اس کے ایٹریبیوٹ بیان کیے جائیں گے. مثلا یہاں پر اگر ہم آپ سے پوچھیں نیک لڑکا میں موصوف کون، صفت کون، تو آپ سب بتا سکتے ہیں کہ نیک جو ہے یہ صفت ہے، اور موصوف جو ہے، یہ لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے. ایم فار موصوف، ایس فار صفت. ٹھیک ہے. اچھا، اور ویسے سمجھنا ہے موصوف صفت، تو لڑکے کے لیے میم لکھ دیجئے، میم فار موصوف، اور صفت میں صاد بنا دیجئے. یہ صفت ہو گئی. سچی لڑکی، اس میں لڑکی جو ہے وہ کیا ہے؟ موصوف، اور سچی جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت. تو ابھی ہمارا پورا فوکس کس پر ہے؟ مرکب توصیفی. یعنی ایک ایسا مرکب، ایک ایسی انکمپلیٹ کنسٹرکشن جس میں کوئی ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. یہاں پر لکھا ہوا ہے نیک لڑکا. نیک لڑکا کون؟ نیک لڑکا کیا؟ نیک لڑکے کے آگے بات ادھوری ہے، انکمپلیٹ کنسٹرکشن. سچی لڑکی کے بارے میں بات کوئی بتائی نہیں گئی ہے، اس لیے پتا چلا کہ ان دونوں کو کیا بیان ڈکلیئر کیا گیا؟ یہ دونوں فریزز ہیں، یعنی یہ دونوں مرکبات ہیں، مرکبات. لیکن کون سے مرکب؟ ہمارے پاس چار ہیں، تو چار میں سے کون؟ وہ اب آپ انشاءاللہ دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے. چار میں سے آپ نے آج پڑھ رہے ہیں توصیفی. اشاری میں نارمل سی بات ہے، کوئی اشارہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر لکھا جائے یہ لڑکا، یہاں پر یہ لڑکا آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں لکھ دے رہا ہوں، اشارہ آئے گا. مرکب توصیفی میں نیک لڑکا، یہ ایگزامپل لے لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا، مرکب اضافی میں یہاں پر اضافت ہوگی، یعنی یہاں پر کوئی ایک اسم دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہوگا. جیسے لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب، لڑکے کا قلم. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یعنی ایک اسم دوسرے اسم کی طرف ریلیٹ کیا جائے گا. مرکب جاری میں کیا ہوگا؟ یہاں پر حروف جارہ ہوں گے. جیسے آپ کتاب میں، کتاب میں، اب کتاب میں ایک مرکب ہے. ٹھیک ہے. مسجد میں، میز پر، بس اتنے ہی پر بس کریے، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ابھی ہمارا پورا فوکس کس پر ہوگا؟ مرکب توصیفی پر. تو اب ہم چلتے ہیں، اب باضابطہ اس کے رولز کو سمجھتے ہیں. جب تک رول نہیں جانیں گے تب تک آپ ان کی عربی نہیں بنا پائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہوتا ہے. تھوڑا سا دوسری زبانوں پر بھی نظر ڈال لیجئے. جیسے مثال کے طور پر انگلش میں آپ کہتے ہیں، اردو میں آپ نے لکھا مان لیجئے اچھا لڑکا. ٹھیک ہے. تو انگلش میں کیا لکھتے ہیں آپ؟ گڈ بوائے. اب ایک بات غور کریں کہ یہاں پر اچھا، اچھا کیا ہے؟ یہ صفت ہے. گڈ کیا ہے؟ یہ صفت ہے. تو ایک بات بہت اہم ہے نوٹس کرنے والی، کہ مرکب توصیفی میں دو باتیں تھیں، موصوف پلس صفت. تو دونوں کے رولز ہمیں جاننے ہیں. اور ایک بات سب سے پہلے یہ جان لینی ہے کہ عربی زبان میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. لیکن اردو میں اور انگلش میں دیکھیں صفت پہلے آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ صفت. صفت پہلے آئی. گڈ، صفت پہلے آئی. ٹھیک ہے. تو یہ اہم پوائنٹ ہے کہ ہماری جو عربک کنسٹرکشن ہوگی اس میں ہم موصوف کو پہلے لائیں گے، یعنی اس ناؤن کو پہلے لائیں گے جس کی صفت بیان کی گئی، اور ایڈجیکٹو بعد میں آئے گا. ایڈجیکٹو بھی ایک ناؤن ہے عربی میں، تو کنفیوز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے مرکب توصیفی. چلیے، اب یہاں پر رولز، جیسے وہاں پر مبتدا اور خبر ہوتے تھے جملہ اسمیہ میں، تو یہاں پر موصوف اور صفت ہے. ٹھیک ہے. ان کے رولز جاننے کی کوشش کرنی ہے آپ کو. تو ان کے رولز کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے ون بائی ون، ایک ایک کر کے ہم، موصوف بھی کوئی اسم ہے اور صفت بھی کوئی اسم ہے، لہذا ہمارے سامنے وہ چار باتیں بہت اہم ہیں جو بار بار آپ کو آئیں گی آپ کے سامنے. جب بھی اسم کا ذکر ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جنس، عدد اور وسعت اور اعراب کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمارے جو رولز ہوں گے وہ ان چار باتوں پر بیسڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. ان چار باتوں پر بیسڈ ہوں گے. اب ہمارے اس پوری کنسٹرکشن میں کون پہلے آتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی. تو اب ہم موصوف کے
को देखेंगे कि वो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझिए कि एक यहाँ पर बहुत अहम रूल है, उस रूल को जहन में रखिएगा कि कौन किसके मुताबिक है। जैसे वहां पर ये होता था कि भाई मुब्तदा और खबर दो चीजें थी, तो आपको ये बता दिया गया था कि भाई मुब्तदा जो है वो ड्राइविंग सीट पर है, खबर जो है वो फॉलो करती है मुब्तदा को दो बातों में, जिन्स और अदद, और बाकी दो बातों में मुब्तदा और खबर तकरीबन तकरीबन एक जैसे ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर चार बातों में बराबर की मुताबिकत होनी है, चार बातों में बिल्कुल एकदम मुताबिकत होनी चाहिए, यानी वो लफ्ज फिर आ रहा है यहाँ पर कंपैटिबिलिटी। ठीक है, कंपैटिबिलिटी, ये चीज यहाँ फिर आई चारों पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी वो चार कौन से हैं? जिन्स, अदद, वसत और एराब, मुताबिकत होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन किसके मुताबिक है ना, ये तो क्वेश्चन है। तो कौन किसके मुताबिक है, ये इसका आंसर सुन लीजिए, यही इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे चैप्टर की। वो ये है कि सिफत सिफत फॉलोज मौसूफ, बस इतना सा याद रखिएगा, तो इंशाल्लाह कभी कोई गलती नहीं होगी। सिफत फॉलोज मौसूफ, शॉर्ट फॉर्म में क्या मतलब हुआ कि सिफत जो है वो ड्राइविंग सीट पर नहीं है। यहाँ कौन है ड्राइविंग सीट पर? मौसूफ है। ठीक है, यानी यूं समझ लें, सिफत जो है वो ताबे है। ताबे कहते हैं कोई, जब कोई किसी के ताबे होता है ना, मातहत। सिफत सबॉर्डिनेट है, बॉस कौन है? मौसूफ है, यानी किसकी चलेगी? मौसूफ की चलेगी। ठीक है, तो जिन्स, अब अगर मौसूफ का जिन्स मुजक्कर, तो सिफत भी मुजक्कर। मौसूफ मुअन्नस, तो सिफत भी मुअन्नस। एक चीज तय हो गई। ठीक है, कौन किसको फॉलो कर रहा है? सिफत फॉलो कर रही है किसको? मौसूफ को। ये ध्यान रखिएगा, और किस एतबार से? चारों एतबारात से। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, अदद। अदद में तीन ही बातें तो हैं, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। तो यहां पर भी अगर मौसूफ सिंगुलर तो सिफत सिंगुलर, मौसूफ ड्यूअल तो सिफत ड्यूअल, मौसूफ प्लूरल तो सिफत भी प्लूरल। ये देखिए आपकी ये जिन्स का काम पूरा हो गया, अदद का काम पूरा हो गया। वसत में मौसूफ अगर मारिफा तो खबर भी मारिफा, सॉरी खबर कह रहा हूँ, सिफत भी मारिफा। मौसूफ अगर नकिरा तो सिफत भी नकिरा। ठीक है, ये भी डन। अब बचा एराब, तो इसके लिए लिख लें कि जिस एराबी हालत में मौसूफ होगा, जिस एराबी हालत में मौसूफ होगा, सिफत भी उसी एराबी हालत में होगी, सिफत भी उसी एराबी हालत में होगी, यानी सेम। ठीक है, यानी अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ नकिरा तो सिफत भी नकिरा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन तब तक नहीं आएगी जब तक कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, ये भी पता है। तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वही बार बार जो रिपीट हो रहा है, नेक लड़का, और दूसरा ले लीजिए नेक लड़की। इन दोनों को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई मौसूफ एंड सिफत। तो आपको पता है कि यहाँ पर नेक जो है वो सिफत है, और बाकी दूसरा इसम जो है वो मौसूफ है। लेकिन मैंने पीछे आपको बताया ना कि मौसूफ अरबी जबान में पहले आता है, लिहाजा हम एक क्रॉस बना लें, ऐसे यहां पर भी क्रॉस बना लें। अब ये बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं इसलिए आपको ये क्रॉस बनाकर मैं बता रहा हूं। अब क्या करना होगा, अब जो अरबी आपको पता है इन दोनों की वो लिख लें। यानी लड़के की अरबी क्या होती है? वलद। ठीक है, अच्छा, नेक की अरबी क्या होती है? सॉलेह। लड़की की अरबी क्या होती है? बिन्त। देखिए कोई मैंने हरकत वगैरह कुछ नहीं लगाई, इराबी उसकी शो नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिन्त। अच्छा, और नेक की अरबी, यहाँ पर चूंकि मुअन्नस की बात हो रही है लिहाजा यहाँ क्या हो जाएगा? सालिहा। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ध्यान से देखें कि जब हमसे मौसूफ को मौसूफ को बाय डिफॉल्ट जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी
کچھ کہا نہیں جاتا، ایک کوئی ایسا الفاظ نہیں ہوتے شروع میں، تو پھر ہم ان کو معرفہ ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ولد کو ہم کیا کر لیں گے؟ الولد. 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 اب یہ ہمارا کام کس کا ڈن ہو گیا؟ یہ موصوف کا ڈن ہو گیا. اب موصوف کیا ہے؟ مذکر. دیکھیے یہ مذکر ہے آلریڈی. موصوف کیا ہے؟ واحد. صالح واحد ہے آلریڈی. اب باقی دو اعتبارات سے اس کو چیک کر لیں. یہ معرفہ ہے، لہٰذا اسے بھی معرفہ کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الصالح. الصالح. اب آگے یہاں پر اسے ہم نے کس میں رکھا ہے؟ حالت رفع میں رکھا ہے، لہٰذا اس کو بھی ہم حالت رفع میں رکھ دیں گے، اور یہ ہو جائے گا الولد الصالح. الولد الصالح. تو یہ ہو گئی نیک لڑکے کی عربی. اسی طرح یہاں آ جائیں، یہاں کیا کر دیں گے؟ البنتو. البنتو. ٹھیک ہے، البنتو. اور پھر اس کے بعد میں نے ساری بات بتائی نا کہ اب جینڈر اور نمبر کو چیک کر لیں گے. دیکھیے صالحہ جینڈر مؤنث ہے اور عدد اس کا واحد ہے. بس ایک بات ہے کہ یہ معرفہ تو اسے بھی معرفہ کر دے، تو یہ ہو جائے گا البنت الصالحۃ. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے بھی ہم نے حالت رفع میں رکھا ہے، لہٰذا اسے بھی ہم حالت رفع میں کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات کس کو نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ میں سے کوئی نہیں سمجھ میں آتی تو میسج ضرور کریں، چیٹ باکس انیبل ہے، آپ کے ڈاؤٹس آنے چاہیے اس میں بیچ بیچ میں، تو ہم اس کو کور کرتے چلیں گے. تو یہ سمپل سی وہ بات تھی. اب یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا لازمی ہے، کہ اگر ہم پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی جو جملہ پڑھا تھا وہ کیسا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ لڑکا نیک ہے. اس سے اس کو کمپیئر کر لیجئے ورنہ کنفیوژن بنا رہے گا، شاید یہی ایک وجہ ہو. لڑکا نیک ہے، اس میں آپ کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے مبتدا اور خبر کو الگ کرتے تھے. تو لڑکا مبتدا، نیک ہے اس کی خبر. مبتدا کو آپ کس میں رکھتے ہیں؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو کرتے ہیں الولد. الولد. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس کی خبر ہے نیک ہے سے کوئی مطلب نہیں ہے، نیک. تو یہاں پر خبر کے طور پر لاتے ہیں صالح. الولد صالح. اب اگر آپ بہت دھیان سے دیکھیں تو دیکھیں ایک چھوٹا سا فرق ہے گرامیٹیکلی، لیکن ترجمے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یہاں پر آپ دیکھیے الولد ہے اور یہاں صالح ہے. صرف آپ نے اسے معرفہ رکھا ہے یہاں، اور اسے نکرہ رکھا ہے. یہاں پر دونوں معرفہ ہے. تو یہ پوائنٹ مس نہیں کریے گا پورے اس چیپٹر کے دوران. اگر اسے مس کر دیا تو کچھ کا کچھ بن جائے گا. میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ہے ہوں. ٹھیک ہے ان کا مفہوم دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن ہونا جملے میں لازمی ہے، اور جب کبھی کبھی ایسا کچھ ہوگا وہ بتایا جائے گا، لیکن آپ عمومی طور پر یہ سمجھ لیں جنرلی. تو یہ دو آپ نے کنسٹرکشنز دیکھی. ابھی اتنے میں نہیں سمجھ میں آیا تو آگے اور دیکھیے. یہ میں نے آپ کے لیے ایک اور ایکسرسائز چھوٹی سی بنائی رکھی ہوئی ہے، اسے بھی کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے محنتی لڑکا. تو پہلا کام یہ کرا کریں کہ موصوف اور صفت کا تعین کر لیں. یعنی یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی موصوف اینڈ صفت. اچھا، یہاں پر یا اس سے اس ایکسرسائز سے پہلے، ایک منٹ میرے پاس سلائیڈز کم ہیں، ایک منٹ. اس کی ڈیفرنٹ اور فارمز بھی میں آپ کے سامنے لکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ اور اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے مثال کے طور پر نیک لڑکی. اب اگر دو نیک لڑکیاں ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ بولیے بن، ایک سیکنڈ. البن تانی. بھئی بنت سے اس کی مثنیٰ ہو گئی البنتانی. البنتانی. اور پھر یہاں کیا ہو جائے گا؟ الصالحہ. الصالحۃ. اسے لے آئیے کس میں؟ الصالحتانی. میں نے کہا نا مطابقت، جو کمپیٹیبلٹی. جی ویری گڈ. الصالحتانی. اسی طریقے سے اگر یہ بنت بنتانی سے اب کیا بنے گا؟ بنات. تو البناتس. اور پھر یہاں کیا ہو جائے گا؟ صالحات. البنات الصالحات. اب آپ اسے آبزرو کریے
کیا آبزرو کریے، جو رولز میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ وہ رولز یہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، انہیں یہاں پر ہم نے اپلائی کیا نہیں کیا۔ تو کیا بتایا تھا میں نے آپ کو کہ چاروں اعتبارات سے دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ دونوں کون؟ موصوف صفت۔ یہاں پر موصوف کون ہے؟ لڑکی موصوف، اور یہ صفت، یہ اردو کا ہے، لیکن عربی میں یہ چیز پلٹ گئی، موصوف صاحب پہلے آ گئے اور صفت بعد میں۔ تو البنتو جیسے ہی یہ مثنیٰ ہوئی تو پھر اس کی صفت بھی دیکھیے مثنیٰ ہو کر آئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیے البنات، تو البنات الصالحات، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں پر اس کو دیکھ لیں الولد کو، ان کو بھی مختلف طریقے سے چاروں دو ان کے جو ایگزامپلس ہیں وہ سامنے رکھ لیں اور ان کو دیکھیں۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے الولد الصالح، اگر دو بچے نیک کی بات کہی جائے، دو لڑکے نیک ہیں، دونوں لڑکے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الولدانی، الولدانی، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ الصالحانی، الصالحانی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے اسی طرح یہاں پر جمع ان کی جب آ جائے گی تو یہ ولد کی جمع الاولاد، 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 اور پھر صالح، الصالح، الصالحانی، اور یہاں کیا ہو جائے گا؟ الصالحون، جی الصالحون، جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں میننگ میں بس سب کی بتا دیتا ہوں، دیکھیے دھیان سے، دیکھیے دھیان سے، سب کی میننگ سمجھ لیں۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ تھا کہ نیک لڑکا، اب اس کی میننگ ہو گئی دو نیک لڑکے، اس کی میننگ ہو گئی سب نیک لڑکے، تھرڈ ون۔ ادھر آئے مؤنث میں نیک لڑکی، پھر دو نیک لڑکیاں، پھر سب نیک لڑکیاں۔ اصل میں کیا ہے کہ پلورل کے لیے عربی میں سب کا یوز کرتے ہیں، سب اس طرح سے شو کر دیتے ہیں، مطلب جب اردو میں ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو سب کہہ دیتے ہیں، سب سے مراد دو سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو سب نیک لڑکیاں، یا صرف نیک لڑکیاں لکھا ہوا ہے تو بھی پتہ چل رہا ہے کہ تمام نیک لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تمام سے مراد دو سے زائد۔ تو یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مطابقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہاں پر یہ بھی دیکھ لیا کہ پیچھے جو سینٹنس کیا تھا جملہ اسمیہ، اس جملہ اسمیہ سے یہ کتنا ڈیفرنٹ ہے اور کتنا بڑا فرق ہے۔ اگر آپ نے ہاں جی جمع، پلورل کا مطلب جمع، تو جمع مینس بہووچن کیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے، بات کلیئر ہو گئی ہوگی، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر میں کوئی پوائنٹ نہیں مس کر رہا ہوں الحمدللہ ہو گیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ سنگولر، پھر ڈوئل اور پلورل تینوں کی ہوگی۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں پر آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں پر جو پرٹیکولر کنسٹرکشن ہے اس کو میں صرف سامنے لکھ رہا ہوں ایز اٹ از۔ اہدنا وہ فعل ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، پرانے بیچ والے جانتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط، تو اصل میں وہاں پر ہم یہ لکھا ہوا ہے الصراط، الصراط، اور پھر آگے المستقیم، الصراط المستقیم، اسے سمجھ لیجئے دھیان سے، یہ کنسٹرکشن کو دیکھیے۔ روز ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا، تو دکھا ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، کیسا راستہ؟ سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، اسٹریٹ پاتھ، دا اسٹریٹ پاتھ۔ تو اب یہ جو کنسٹرکشن ہے اس سے آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ اسے بتا سکتے ہیں یہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ جی، سیدھا راستہ یعنی راستے کی صفت، اگر آپ اردو میں اسے کریں، دیکھیے اردو میں آپ سیدھا لفظ پہلے بول رہے ہیں، اور سیدھا کیا ہے؟ صفت، راستہ کیا ہے؟ موصوف، ٹھیک ہے۔ تو سیدھا راستہ، یہ سمپل سی اس کی ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ آپ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ چاروں اعتبارات سے، دیکھیے یہاں بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، یہ بھی حالت نصب میں ہے، یہ بھی حالت نصب میں ہے،
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد باقی چیزیں بھی ان میں چاروں اعتبارات سے مطابقت ہو. جب بھی کبھی دو اسما میں تو پکا اسے آپ مرکب توصیفی ڈکلیئر کر دیجئے. لیکن ایک الجھن یہاں پر آ رہی ہوگی, آپ پوچھے نہیں تو پھر بھی میں بتاؤں گا. اگر ویٹ کرتا ہوں دیکھیں کون سوال پوچھتا ہے. سوال پوچھنا بھی اچھی بات ہے. اگر آپ کے سوال لاجیکل ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں. ایک سوال آنا چاہیے یہاں پر کہ ہم نے جو کنسٹرکشنز کی ساری اب تک, ان سب کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے معرفہ میں کی, سوری حالت رفع میں کیا نا, جبکہ 3 اور حالتیں بھی ہوتی ہیں. نصب, سوری 2 اور ہوتی ہیں, ٹوٹل 3, نصب اور جر. تو پتہ یہ چلا کہ میں نے بتایا نا کہ جس اعرابی حالت میں موصوف ہوگا صفت بھی اسی اعرابی حالت میں ہوگی. یہاں پر دیکھیے الصراط حالت نصب, المستقیمہ حالت نصب. ٹھیک ہے, تو میں نے کیوں نہیں کیا, ہاں میں نے کیوں نہیں کیا, کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک بائی ڈیفالٹ کنسٹرکشن بتا رہا ہوں. یہ را مٹیریل ہے, یہ آپ آگے چل کر کے کسی کنسٹرکشن میں یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ سیدھے راستے کی عربی الگ سے پوچھیں گے تو ہم کیا بتائیں گے آپ کو, یہ پہلے یہی تھا الصراط المستقیم. لیکن جب یہ اہدنا کے بعد لکھا گیا تو اس میں کچھ اور گرامر کے رول اپلائی ہوئے, اور وہاں پر سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ انہیں کون سا پروڈکٹ چاہیے, حالت نصب والا, جر والا اور رفع والا نہیں چاہیے. لہٰذا ان کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈیلیور کر دیا گیا. اچھا یہاں پر دیکھیں الولد الصالح, یہ الولد الصالحہ بھی ہو سکتا ہے, یہ الولد الصالحی بھی ہو سکتا ہے, ایز پر دا ریکوائرمنٹ. یہ انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا کہ کب کہاں پر ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے البنت الصالحۃ, البنت الصالحۃ بھی ہو سکتا ہے, البنت الصالحتی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اعرابی حالتیں چینج ہو جائیں گی. اب انہیں کر کے دیکھ لیں. محنتی لڑکا, تو پہلے تو عربی پتہ ہونی چاہیے. محنتی کی کل آ چکی ہے میننگ, مجتہد. مجتہد اور لڑکا کی اور لڑکی کی آپ جانتے ہی ہیں. تو یہاں پر لڑکے کی عربی پہلے کریں یا محنتی کی پہلے کریں, بتائیے کون بتائے گا آپ میں سے. تو پہلے ہم موصوف کی عربی لکھیں گے, تو لکھیں گے الولد. ٹھیک ہے, الولد, جی جی ویری گڈ. یعنی موصوف پہلے لانا ہے, تو الولد کو پہلے لانا ہے, اس کے بعد صفت لانی ہے. تو صفت موصوف کے مطابق ہوگی, موصوف واحد صفت واحد, موصوف مذکر صفت مذکر. تو المجتہد, المجتہد, المجتہد. تو اب آپ اسے ملا کر جب پڑھیں گے, ہاں یہ پوائنٹ بھی کلیئر کر لیجئے, جب آپ ملا کر پڑھیں گے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو یہ حمزہ لام ہوتا ہے, الف لام, اس کا جو حمزہ ہے, دس ون از حمزۃ الوصل. شاید نہیں بتایا, میں نے بتایا ہے. حمزۃ الوصل کا مطلب اسے پیچھے سے ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو یہ لکھا رہ جائے گا لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ یہاں پر دیکھیے وہ چیز اپلائی بھی ہو رہی ہے کہ جب آپ اس میں ملائیں گے تو الولد ٹھیک ہے, اور یہ لکھا رہ گیا, پڑھا نہیں گیا. الولد المجتہد. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر لڑکی ہے تو یہ ہو جائے گا البن, المجتہدۃ, البن, البنت المجتہدۃ, البنت المجتہدۃ. ٹھیک ہے, یعنی مجتہدۃ کیسے ہو گیا, کیونکہ یہاں پر بنت آ گیا. ٹھیک ہے, فوراً اس کا جینڈر چینج کرنا پڑا. یہ بھی دھیان رکھنا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے دو محنتی, دو سے مراد ڈوئل, تو دو کے لیے کیا کریں گے, الولدانی, اور پھر یہاں پر مجتہدان, الولدان المجتہدان, اور ملا کر پڑھیں گے تو ایسے, یہ نون لام میں مل رہا ہے اور یہ حمزۃ الوصل ہے. یہاں پر کیا ہو جائے گا, البن, البنتانی جی, البنتان المجتہدتان. اب یہاں پر آنی کے بجائے وہ تھوڑا سا تانی ہو گیا, باقی تو آنی ہی ساؤنڈ ہے, تو یہ ہو جائے گا مجتہدتان. محنتی لڑکے, اب دیکھیں یہاں سب نہیں لکھا ہوا ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ پلورل کنسٹرکشن. تو ہم یہاں پر کریں گے
الولد نہیں نہیں نہیں، پلورل پلورل. ولد کی جمع اولاد. الولد مجتہد. نہیں ولد نہیں، الاولاد. الاولاد، جی جی سوری. الاولاد تجدون مجتہدون. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مجتہدون، اونا ساؤنڈ. جیسے ہی آپ نے یہاں پر موصوف کا نمبر اور جینڈر بدل رہا ہے، نوٹس کریے فوراً یہاں کا بھی جینڈر اور نمبر چینج ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، محنتی لڑکیاں، تو یہاں پر آپ کو کرنا ہے البنات. البنات. مجتہدات. اب یہاں پر جیسے مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، یہ آت ساؤنڈ والا. جی، مجتہدہ، مجتہداتن. لیکن اب الف لام لگ گیا نا، تو پھر اب وہ پیش نہیں لگے، تنوین نہیں لگی. یہ سارے رولز بار بار آتے رہیں گے، بیچ بیچ میں ریوائز ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں ہو گیا البنات المجتہدات، مجتہداتو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پریکٹس آپ نے کی، اور یہاں سے کانسیپٹ آپ کے رولز جو ہیں وہ پکے کر رہے ہیں. آپ ابھی کچھ نیا نہیں سیکھ رہے ہیں نا. چلیے، اب ایک اور نیا پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے. اگر وہ پیچھے والی بات ساری سمجھ میں آ گئی تو آپ ڈائجسٹ کر سکتے ہو، تو اس پوائنٹ کو بھی بہت دھیان سے دیکھنا. پہلے اسے تو نہیں پڑھنا، مگر آپ اسے ضرور پڑھیں گے نا. جو ہم منع کریں گے وہ ضرور کریں گے، اسے نہیں پڑھیں گے. اسے چھوڑ دیں، یہ مشکل سی بات لکھی ہوئی ہے. یہاں پر نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. ابواب مفتوحۃ. ٹھیک ہے، ایام معدودۃ. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ صحف مطہرۃ، ایام معدودات. کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے یہ تو پتہ چل رہا ہے نا کہ دو پیش دو پیش، یہاں پر بھی دو، یہاں پہ بھی دو. پتہ چل رہا ہے یہاں مطابقت ہے. کیا ہے؟ دو اسماء. ہاں، دونوں میں آپس میں مطابقت ہے، یعنی یہ مرکب صفی کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب اگلی بات سمجھ لیں یہاں پر دھیان سے. یعنی نیکسٹ پوائنٹ یہ سمجھیں کہ ابواب باب کی جمع ہے، اور یام یوم کی جمع ہے. تھوڑا سا دھیان دیں، باب اور یوم یہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ غیر عاقل. غیر عاقل. غیر عاقل، غیر عاقل. تو جب غیر عاقل کا کیس آتا ہے تو فوراً الرٹ ہو جانا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ غیر عاقل کا جب بھی موصوف جو ہے، یعنی چونکہ یہاں پر ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے؟ موصوف ہے. تو وہاں پر ہاں مبتدا کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہاں پر یہ اس کے اعتبار. دیکھیے، ابواب جمع ہے، لہذا سیدھا آگے جمع کا نہیں آ رہا، واحد مؤنث کا آ رہا ہے، مفتوحۃ. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی. ایک بات، ایام معدودۃ، یہ بھی واحد مؤنث ہے، واحد مؤنث. صحف مطہرۃ، واحد مؤنث. لیکن لاسٹ ایگزامپل دیکھیے، ایام معدودات، یعنی معدودات جو ہے یہ واحد نہیں ہے، دس ون از جمع مکسر ہے، یہ جمع جمع ہے یہ. اب آگے دھیان سے دیکھیے کہ قرآن کریم میں یہ سب کنسٹرکشنس آئی ہیں. تو موٹا موٹا قاعدہ تو یہی تھا. اب اس کو میں جو پڑھنے کے لیے منع کیا تھا، اب اس کو پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ مرکب توصیفی میں موصوف موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث. لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. یہ ہے نا جمع مؤنث، معدودات، آت ساؤنڈ. ٹھیک ہے، اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. بس اتنا سا یہ پوائنٹ ہے، اس سلائڈ کو اتنا ہی رہنے دیں. اور یہ کنسٹرکشنز دیکھیے، ابواب مفتوحۃ یعنی کھلے دروازے، دروازوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر. صحف مطہرۃ یعنی پاک صحیفے. ایام معدودۃ یعنی گنتی کے روز، گنتی کے ایام، چند روز. اسی طرح ایام معدودات کا مطلب بھی یہی ہے. ایک رول آپ کو سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کر کے یہ بات تھی. چلیے، ایک اور رول آپ کے سامنے آ رہا ہے، پھر سے ذرا ان کو نہ دیکھیے، اس پہ میں اینیمیشن نہیں لگا پایا. خیر، بنتن صادقتن اور البنت الصادقۃ کیا مطلب ہوا؟ نوٹس کریے، پہلے ایگزامپل کو دیکھیے، نہیں اس میں الجھ کے رہ جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا. بنتن بنتن صادقتن اور البنت الصادقۃ، دونوں میں فرق کون بتائے گا آپ میں سے؟ دو کنسٹرکشن سامنے لکھی ہوئی ہیں،
دونوں کو پڑھنے کے بعد دونوں میں فرق بتائیے. پہلا والا سر نکرہ ہے، لاسٹ والا معرفہ ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. پہلا والا نکرہ ہے اور لاسٹ والا جو ہے معرفہ ہے، کیونکہ یہاں پر ال اور الصادقۃ. اچھا، یہاں پر جملہ اسمیہ کی طرح ایسا کچھ نہیں تھا، ہے نا. یہاں پر آپ موصوف کو دیکھتے ہیں، یعنی موصوف جب نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ، موصوف معرفہ صفت بھی معرفہ. تو یاد رکھیے گا، جب موصوف نکرہ ہو، جب موصوف نکرہ ہو، جیسے کہ پہلا والا کیس، تو عربی میں اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے ایسا کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، ایسی لڑکی جو سچی ہے. اب ہے سے کنفیوز مت ہوئیے گا کہ یہ جملہ تو نہیں بن رہا، نہیں. اصل میں کہنے کا مطلب ہے، ترجمے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بنتن صادقتن، ٹھیک ہے. تو نارمل سچی لڑکی نہ کر کے، بلکہ یہاں پر نکرہ کنسٹرکشن ہے، لہٰذا ہم کریں گے ایسی لڑکی جو سچی ہے. اسی طرح البنت الصادقۃ، یہاں پر جب معرفہ موصوف، یعنی موصوف جب معرفہ ہو، تو پھر ہم یہاں پر وہ لڑکی کا جو، یعنی وہ جو کی ورڈز ہیں ان کو دھیان رکھیے. تو اتنی سی بات ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی ٹرانسلیشن سے کے ریگارڈنگ کچھ بات آپ کو بتائی گئی، ترجمے میں ان کا دھیان رکھنا ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اب ان سب کو کر لینے کے بعد ابھی بہت کچھ باقی بھی ہے. دعا کریے جلدی، یہ بھی کچھ کر لیں آپ، بعد میں آپ ریکارڈنگ دیکھ کے ریوائز کرتے اپنے نوٹس بناتے رہیے، آپ کے پاس اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. اچھا، یہ کچھ میننگز ہیں، ادھر ورڈز دیے ہوئے ہیں، الفاظ ہیں، اور ادھر ان کے معنی ہیں. تو ورڈ میننگز دی ہوئی ہیں، یہ آگے یوز ہوں گی ایکسرسائز میں. اچھا کو حسن کہتے ہیں. حکمراں یعنی حکومت کرنے والا، امام، امامن. جنگ، جنگ کو حرب، جنگ مینس اور، ٹھیک ہے. زرد، زرد رنگ ہے. اصفر، اس کو اصفر کہتے ہیں. گائے بقرہ، بقرۃ. نیلا کو ازرق، ٹھیک ہے. اور رنگ جو ہوتے ہیں وہ بھی جوڑے جوڑے میں آتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ آپ کو بات بتائیں، جیسے اصفرو، ٹھیک ہے، اس کی مؤنث بنانا ہوگی تو اصفرو سے بن جائے گی صفراء. سورہ بقرہ میں آپ کو یہ ملے گا، صفراء. اسی طرح ازرقو سے کیا بن جائے گا؟ زرقاء. یہ ایک ایڈیشنل بات بتا دی. رومال، رومال یعنی ہینڈ کرچیف، ہینڈ کی کو مندیل کہتے ہیں عربی میں، مندیل. بند کو مغلق اور کھلے کو مفتوح. پاک طیب، طیب نہیں طیب. کسی کا مائک آن ہے، پلیز بند کر لیجیے. چلیے، پاک طیب. گھڑی ساعہ، اچھا یہ گھڑی جو ہے یہ ٹائم کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ گھڑی جو فزیکل واچ کلاک ہے، گھڑی ہے، اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ساعہ لفظ، ٹھیک ہے. اب یہ ایکسرسائز ہے، اس کو کرتے ہیں، دھیان سے دیکھیے گا. سب سے پہلا کام آپ کو یہ ایسرٹین کرنا ہے کہ نارمل جو کنسٹرکشن سامنے لکھی ہوئی ہے اس میں پہلے موصوف اور صفت کو سمجھ لینا ہے. جیسے نیک آدمی، نیک آدمی میں موصوف کون ہوا؟ آدمی. آدمی کی عربی ہوتی ہے رجل. اب یہ سب ذہن میں چل رہا ہے. رجل کو ہم یہاں پر معرفہ بنا کر لکھیں گے، کیونکہ ہمیں ایسی کوئی بات نہیں دی گئی ہے اردو کنسٹرکشن میں جس سے ہم یہ سمجھیں کہ اسے ہم نکرہ لے کر آئیں. تو الرجل، اور پھر آگے نیک کے لیے کیا کر دیں گے؟ جی، الرجل الصالح، ایسے پڑھیں گے. اچھا، اچھا لڑکا، پیچھے اچھے کی عربی بتائی تھی حسن. تو الولد، الولد صالح، نہ 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 الولد الصالح. نہ نہ، نیک نہیں، صالح نہیں بولنا، حسن بولنا ہے، حسن. تو ہاں. الولد حسن، الولد الحسن، الحسن ہوگا سر، الولد الحسن، ٹھیک ہے. حسن. ہاں حسن، حسن نیک کہتے ہیں نا. تو یہ ہو گیا. اچھا، اب آگے دیکھیے، نیکسٹ بتائیے کیا ہے؟ حکمت، حکمت والا قرآن. القرآن، جی، القرآن، الحکمت، قرآن الحکمت. چلیے ٹھیک ہے، کوشش کی آپ نے. القرآن، ویری گڈ.
سب سے پہلے القرآن. اب اس کے بعد حکمت والا، والے سے نہیں گھبرانا. یہ اردو میں ہمارے یہاں طرح طرح سے لکھ کے کنسٹرکشنز آئیں گی. تو حکمت کہتے ہیں حکیم، جو جس کے پاس حکمت ہو اسے حکیم کہتے ہیں. تو یہاں پر ہو جائے گا القرآن الحکیم. حکیم. القرآن الحکیم. اب آج آپ کو یہ پتہ چل گیا جیسے القرآن الحکیم بولتے ہیں تو وہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ توصیف، جس میں قرآن موصوف ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور باقی یہ سیدھا راستہ میں پیچھے بتا چکا ہوں، الصراط المستقیم. یہاں پر ہم بنائیں گے معرفہ، جب ضرورت ہوگی تو یہ پھر چینج کر لیا جائے گا. یہ دھیان رکھیے گا، الصراط جی مستقیم. 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 چلیے، ایک عادل حکمراں. اب یہاں پر سے تھوڑا سا دھیان دیجیے، یہ جو بیچ میں ود ان بریکٹ آگے ایک آ گیا نا، تو ایک کیوں لکھا گیا؟ یاد رکھیے گا جب بھی اردو میں ایک، کوئی، ٹھیک ہے، یا کچھ اس جیسے الفاظ آ جائیں تو پھر ہم نکرہ کنسٹرکشن لے جاتے ہیں. کس میں لے جاتے ہیں؟ نکرہ میں. نہ دیے ہوں تو معرفہ. جیسے یہاں پر ایک عادل حکمراں. اب ہم یہاں پر اسے انڈیفینٹ میں ترجمہ اس کا کر رہے ہیں. اور وہ کیسے کہ عادل کو کہتے ہیں عادل، اور حکمراں، عادل یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، حکمراں امام. تو امام. پہلے موصوف لاتے ہیں امام. امام، اور یہاں کیا لکھ دیں گے؟ عادل. عادل. امام عادل. امام عادل. عادل. اسی طرح یہاں پر بھی ایک طویل جنگ. طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی، لمبی جنگ، لمبی لڑائی. طویل الحرب. طویل طویل ہی بولیں گے. تو حرب، پہلے تو جنگ کی لکھ لیں، حربن. حرب. حربن. اب آپ کو پتا ہے دار، نفس، حرب، عصا، یہ سب مؤنث ہیں. اور مؤنث ہیں اور کون سے ہیں؟ متفرق اسماء میں آپ نے انہیں پڑھا تھا. مونس. تو جی، تو یہاں پر حرب مؤنث ہے، لہٰذا اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مؤنث آئے گی. تو طویل نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے گی؟ طویلۃ. واحد آئے گی کیونکہ حرب واحد، طویلۃ. دو نیک استاد، دو نیک استاد. اب یہاں پر کوئی دو نیک نہیں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ دو نیک استاد. لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ اس کو معرفہ ہی رکھیں گے. استاد جب عربی میں جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے استاذ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا الاستاذ. الاستاذانی. 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 اور پھر آگے کیا لکھیں گے؟ الصالحان. صالحانی. الصالحان. دو محنتی استانیہ. تو بس اب یہاں پر دیکھیں، پہلے یہاں سمجھ لیں، استاد کو کہتے ہیں استاذ. اس کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ استاذہ. استاذہ. ٹھیک ہے. یہ تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ الاستاذتانی. کیا ہو جائے گا؟ الاستاذ تانی. استاذتانی. زتانی. وہ جو گول تا ہے نا اینڈ میں، وہ ہا میں تبدیل وہ دا میں تبدیل ہو جائے گا، لمبی تا میں. الاستاذتانی. اور پھر یہاں پر بھی صالحتانی. الصالحتان. الصالحتان. ٹھیک سر ہے. محنتی ہے، گاڑیاں. جی محنتی استانیہ ہے نا سر؟ کہاں پر؟ اچھا محنتی ہیں تو المجتہدتانی کر دیے. ٹھیک ہے، جی. جزاک اللہ خیر. صحیح کرا دیے، اچھی بات ہے. تو یہاں پر اسے کر لیں گے تہیداتانی. المجتہد. المجتہدتان. چلیے، تو یہ الحمدللہ آپ نے کر لیا. اب نیکسٹ آپ بتائیں گے میں سے. اچھا تنوین سے ریلیٹڈ میں ابھی کلیئر کر دوں گا، ڈونٹ وری ایٹ آل. میں نے نوٹ کر لیا یہ پوائنٹ. پہلے یہ ایکسرسائز تنوین والا کیس ابھی سمجھاتا ہوں. دیکھیے، دو نئی گاڑیاں. یہاں پر بھی ایک، کوئی یا کچھ میں سے. یہاں پر یہ ایک، کوئی، کچھ. دیز آر دا کی ورڈز اسپیسیفکلی
ڈیزائنڈ فار نکرا کنسٹرکشن. سمجھ لیں جب بھی کبھی کوئی نکرا کنسٹرکشن لانی ہوگی یعنی انڈیفینٹ کنسٹرکشن لانی ہوگی تو ہم کوشش کریں گے دیکھیں گے کہ کیا وہاں پر ایک کوئی یا کچھ مینشن ہے, یعنی ایک عادل حکمراں, تو ہم نے اس کو نکرا بنایا. نکرا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تنوین کے ساتھ بنایا ہے, ٹھیک ہے. اگر معرفہ ہو تو الف لام داخل ہوگا, الف لام جب آئے گا تو تنوین اپنے آپ چلی جائے گی. تو الف لام اور تنوین دونوں ایک ساتھ ایگزسٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یعنی اگر یہاں پر لکھا ہوتا ایک اچھا لڑکا یا کوئی اچھا لڑکا, تو پھر ہم یہاں ترجمہ کیسے کرتے, چینج ہو جاتا, یہاں ہو جاتا ولد حسن. بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ پوائنٹ ہو گیا. اس طرح دو نئی گاڑیاں, گاڑی کو کہتے ہیں ساعہ, تو دو نئی گاڑیاں, تو سب سے پہلے سیارہ گاڑی کے لیے, ساعہ نہیں سیارہ, تو سیارہ کو چونکہ موصوف بنا رہے ہیں لہٰذا اس کو ہم پہلے لائیں گے. السیارتانی یہ موصوف ہے, السیارتانی, اور پھر الجدیدانی نئی کے لیے کیا ہو جائے گا, جدیدانی. لیکن یہاں پر سیارتانی, سیارہ یہ مؤنث ہے, لہٰذا ہم اس کا بھی خیال رکھیں کہ جو ہمارا موصوف ہے اگر وہ مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آنی ہے, ٹھیک ہے. تو سیارہ مؤنث, تو سیارتانی مؤنث, لہٰذا کیا کر دیں گے جدیدتانی جدیدانی نہیں جدیدتانی. چلیں اس کے بعد دو پرانی کتابیں, تو دو کتابوں کی کیا ہوتی ہے کتابانی, لیکن چونکہ اب کتابانی ہم کیوں نہیں لکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر ایک کوئی کچھ کا ذکر نہیں, تو ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں الکتابانی, معرفہ بنا رہے ہیں. جب معرفہ بنا رہے ہیں تو الف لام لے بنا رہے ہیں الکتابانی. اور پھر پرانی کے لیے قدیم ہوتا ہے اور کتاب مذکر ہے, لہٰذا ہم قدیمانی کریں گے, قدیمتانی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. قدیمانی, امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. وہ تنوین والا پوائنٹ کلیئر ہوا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. تو یہ ایکسرسائز تھی امپورٹنٹ, آپ سب کو یہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے, گھبرائیں گے نہیں, پریشان نہیں ہوں گے, بہت سمپل ہے, اور اسے بھی کر لیجیے گا. ہمارے خیال سے بہت لیندی ہو گئی کلاس, لیکن ہم کرتے ہیں دو ایک اور انشاءاللہ. دیکھیں نیک عورتیں, یہاں پر آپ موصوف کیا ہیں, عورت, ٹھیک ہے. عورت کی عربی ہوتی ہے امرأہ, اور اسے جب ہم پلورل بناتے ہیں تو وہ نساء ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں النساء, 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 اور پھر نیک ہے تو صالح, صالح ہوتا ہے, صالحہ. اور یہاں پر کون سی فارم آنی چاہیے, سنگولر نہیں, پلورل ایگزامپل ہے, پلورل. آج ساؤنڈ, النساء الصالحات, یہ ہو جائے گی. اسی طرح لمبے آدمی, تو آدمی رجل, اور رجل کی جمع کیا ہوتی ہے, رجال. تو آپ یہاں پر معرفہ کنسٹرکشن لیجیے گا, لیکن میں نکرہ بھی بتا دوں, لکھا ہوا ایک زرد گائے, یہ نکرہ کنسٹرکشن بنے گی. اسی طرح ایک, یہ بھی نکرہ ہے. کھلی کھڑکیاں, بند دروازے, خوبصورت گھڑیاں, یہاں پر ایک کوئی کچھ کا ذکر نہیں ہے, لہٰذا ہم ان سب کو معرفہ بنائیں گے. ایسا علم جو نفع دینے والا ہو, ایسا عمل جو مقبول ہو, ایسا رزق جو پاک ہو. یہ وہی نہیں ہے جو رول میں نے پیچھے آپ کو بتایا, دھیان سے دیکھیے. ایسی لڑکی جو سچی, تو یہ کیا ہے, نکرہ, ٹھیک ہے. تو یہ دھیان رکھیں. تو ہم اس میں لاسٹ کے دو تین کو کرتے ہیں, ایسا علم جو نفع دے. تو مائک بند کر لیں پلیز, ایک منٹ. دیکھیے ایسا علم جو نفع دینے والا ہو, بس اتنا لمبی کنسٹرکشن سے گھبرانا نہیں ہے. دو پوائنٹس آپ کو یہاں پہ فوکس کرنے ہیں, ایک علم اور دوسرا نفع دینے والا. یہ دو پوائنٹس ہیں بس خالی. تو نفع دینے والے کو نافع کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو موصوف پہلے آتا ہے, علم موصوف ہے. تو یہ ہو گیا, نکرہ کنسٹرکشن بنائیں گے تو علم نافع, ٹھیک ہے, علم نافع. پھر اسی طریقے سے دوسری کنسٹرکشن پہ آئیے. دوسری کیا ہے کنسٹرکشن, ایسا عمل جو مقبول ہو. تو
عمل، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک دعا کے الفاظ ہیں، تو عمل، عمل، مقبول ہاں، مقبول مقبول یا متقبل، ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا۔ اسی طرح ایسا رزق جو پاک ہو تو رزق طیب طیب، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنسٹرکشنز آپ کو خود کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور انشاءاللہ اس کا سولوشن ایکسرسائز آپ کو سالو کر کے گروپ میں سینڈ کر دی جائے گی، تاکہ آپ اپنا اس سے ملا لیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے چھوڑ رہے ہوں یہاں پر، یہ پورا کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال اتنا ہی، رولز میں نے سارے بتا دیے ہیں، ان تینوں میں آپ کو ظاہر سی بات ہے نکرہ، ٹھیک ہے، تو یہ کر کے لینا۔ اور یہ ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے یہ الفاظ ہیں، وہ دعا بھی انشاءاللہ پوری لکھ کے ساتھ میں دے دی جائے گی۔ یہ پوری ایکسرسائز سالو کر لیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔